وہ جو جیلم کا جاہل آج کر جیل میں بیٹھا ہوا ہے، بڑی بک بک کرتا تھا، کئی لوگوں کا دماغ خراب کیا ہوا تھا اس نے. تو میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں، جو گڑھا میرے لیے کھودنے کی کوشش کی تھی نا، اس میں نہ صرف یہ گرے ہیں بلکہ اوپر مٹی بھی ڈال گئی ہے اور کتبہ بھی لگ گیا اور اس پہ لکھا ہوا ہے نچن والیاں دے پتر کدی آزادیاں دی جنگ نہیں لڑتے. معاف کرنا، مجھ سے میں ادھر ادھر نکل جاتا ہوں. کہندا سی 3 ملین فالوور آ تے میں کہ ایک بھی نہیں تیرے پیچھے آیا ہے. تے جدو بابا خادم رضوی جاندا ہوندا سی، ممتاز قادری جاندا ہوندا سی، ابھی بدت ہے بھائی، ابھی بدت ہے. وہ ایک خاص تنظیم ہے جو ہمارے اوپر 2017 کے دھرنوں سے مسلط ہوئی ہوئی ہے. انہوں نے مسجدوں سے اعلان کرنے شروع کر دیے، موب اکٹھا کر لیا. وہ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں جس میں انہوں نے پھر باقاعدہ وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے. درمیان آ چکے ہیں، ان کو گھیر لو. یہ گھیر چکے ہیں اس وقت، ان کا پل پر پیچھے سے بھی گھیرا ہو چکا ہے. یہ گھیر چکے ہیں اس وقت، ان کا پل پر پیچھے سے بھی گھیرا ہو چکا ہے. اور عوام آ چکی ہے، ساری مسجدوں میں اعلان ہو چکے ہیں، پیچھے سے بھی عوام آ گئی ہے. اور عوام آ چکی ہے، ساری مسجدوں میں اعلان ہو چکے ہیں، پیچھے سے بھی عوام آ گئی ہے. وہ اسلام کے نام کے اوپر چوری کر کے ڈاکہ مار کے لے کے جا رہے ہیں. یہ مسلمان بالغ غنیمت سمجھ کے لوٹ کے لے گئے. جہنمی 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 جہنمی. کتنے تیجسوی لوگ ہیں ہمارے پاس، کتنے شاندار وچار رکھتے ہیں جی. اینو کہندے نے اصل فالوئنگ ہے. یعنی یہ لوگ پاکستان کو سٹون ایج میں لے گئے. اس وقت بھی یہ کچھ نہیں ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی نارمز تھیں، قبائلی سسٹم تھا. تے مرزا جی اور تیری نکلی ہے، اینو کہندے نے گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد. رک تیرے کو بتاتے. میری طرف سے میرے کسی اسٹوڈنٹ کو کسی قسم کا پروٹیسٹ کرنے کی، کوئی میرے حق میں بینر لگانے کی، کوئی روڈ بلاک کرنے کی کوئی اجازت نہیں. ہاں، سوشل میڈیا پہ جھوٹ کمپین چلائیں، وہ آپ کا رائٹ ہے، وہ ہم کسی کو منع نہیں کرتے. میں چلواتا نہیں ہوں لیکن منع بھی نہیں کرتا. لیکن اس میں کوئی روڈ لینگویج، کوئی گالی گلوچ کسی ریاستی ادارے کو ٹارگٹ نہ کریں، خواہ وہ پولیس کا ادارہ ہو، فوج کا ادارہ ہو، عدلیہ کا ہو. لیکن اس میں کوئی روڈ لینگویج، کوئی گالی گلوچ کسی ریاستی ادارے کو ٹارگٹ نہ کریں، خواہ وہ پولیس کا ادارہ ہو، فوج کا ادارہ ہو، عدلیہ کا ہو. پیچھے سے بھی گھیرا ہو چکا ہے اور عوام آ چکی ہے، ساری مسجدوں میں اعلان ہو چکے ہیں، پیچھے سے بھی عوام آ گئی ہے. جبکہ مذاکرات کے دوران احتجاج کی قیادت نے ہجوم کو اکسانا جاری رکھا. ہجوم نے پتھراؤ، کیلوں والے ڈنڈے اور پیٹرول بموں سمیت تشدد آمیز ہتھ کنڈے استعمال کیے. کئی پولیس اہلکاروں سے اسلحہ چھینا گیا اور پھر اسی چھینے گئے اسلحے سے فائرنگ بھی کی گئی. پولیس سے بڑے سانحے سے بچنے کی کوشش میں آنسو گیس اور لاٹھی چارج. ملزمان سے ٹی ایل پی کے جھنڈے، پتھر اور چلائی گئی گولیوں کے خول بھی قبضے میں لے لیے گئے ہیں. تو شہبازے کو صاحب نہیں کہنا چاہیے، یہ صاحب نہیں ہے. جس نے اب جو معاہدے پر سائن کیا نا شاہ صاحب، انہوں صاحب نہیں کہنا ہوں، انہوں وہی کہنا جا میں کیا سی ادھر. ہاں اے وہی ہے، اے اس تو ہی بڑا ہے آپ کے. ہاں اے اس تو ہی بڑا ہے، اے کان کھڑی ہے. ہاں یہ اس تو ہی بڑا ہے. اینو کہندے نے اصل فالوئنگ ہے. صبر کرو، رکو ذرا. مذہبی جماعت کے جو مذہبی تو نہیں، انتہا پسند جماعت کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں، بینک اکاؤنٹس ہیں یا سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، ان کو سیل کر دیا جائے گا. پنجاب میں تحریک لبیک کے خلاف سخت کریک ڈاؤن جاری ہے اور آج پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت سے تحریک لبیک پر پابندی لگانے کی سفارش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اینو کہندے نے اصل فالوئنگ ہے. بوم بیم باپ بارا باپ یہ جی ہمارا کفن آ گیا ہے مدینہ پاک سے اور یہ ہم نے پہن لیا ہے. باقی اللہ کی جو مرضی ہے وہ ہمیں شہادت دے تب بھی ہم حاضر ہیں. لیکن ہمیں افسوس اس بات کا رہے گا کہ ہم پاکستانی گولی سے شہید ہونے جا رہے ہیں. A few moments later. میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں واپس چلے جاؤ. تمہیں میں رسول اللہ کا واسطہ دیتا ہوں واپس چلے جاؤ. میں تمہیں تمہاری حلالی ماؤں کا واسطہ دیتا ہوں واپس چلے جاؤ. اوے میں تمہیں تمہاری ماؤں کے دودھ کا واسطہ دیتا ہوں واپس چلے جاؤ. بس ختم ہو گیا. اینی ساری واہ ہوندی ہے، ایک سوئی لگتی ہے سب کوئی نکل جاتا ہے. ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران نے کہا ہے کہ سعد رضوی لوگوں کو بھڑکانے کے بعد خود فرار ہو گئے. سعد رضوی اور ان کے بھائی انس رضوی کہاں ہیں؟ جیسے یہ سارا لوگوں کو انسٹیگیٹ کر کے اور یہ وہاں پہ فائرنگ اور یہ تمام معاملات کر کے خود تو وہاں سے کسی گلی سے باہر نکل گیا. مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے. دیکھا آپ نے لاپرواہی کا نتیجہ ہے.
ایک خاص تنظیم ہے جو ہمارے اوپر 2017 کے دھرنوں سے مسلط ہوئی ہوئی ہے. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس مذہبی تنظیم کو اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کیا. وہ آج تک ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے. چاہے وہ جڑا والا واقعہ ہو جائے, خواہ وہ سیالکوٹ کا سری لنکن کے قتل والا واقعہ ہو جائے, ان ساری ایکٹیویٹیز کے پیچھے وہ لوگ آپ کو نظر آئیں گے. ایون یہ اچرا بازار لاہور میں وہ جو ہماری ایک سسٹر کے ساتھ جو کچھ کرنے لگے تھے یہ لوگ, وہ ایک خطاطی والا سوٹ دیکھ کے, یہ سارے لوگ آپ کو ایک ہی خاص تنظیم کے ساتھ جڑے ہوئے یا ان کے موٹیویٹڈ نظر آئیں گے. ضروری نہیں کہ سارے کے سارے اس تنظیم کا حصہ ہوں, لیکن ظاہر ہے اس تنظیم نے جو ڈیمیج کرنا تھا نا ہماری نیشن کا وہ کر دیا. جو مینٹل ماڈل بدلنے تھے وہ بدل دیے. میرے اوپر خود 5 دفعہ جو مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہے, 5 کے 5 لڑکے اسی تنظیم سے موٹیویٹڈ تھے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں. ان کا جب بڑا گرو زندہ تھا اس کے زمانے میں 3-4 دن کے لیے جب پورا ملک بند ہو گیا تھا, اسی دن تم نے پاکستان کا جنازہ نکال دیا تھا. یہ تو اب باقیات ہیں, ہم بھگتیں گے, اب ڈیکیڈز تک بھگتیں گے. تو لہذا یہ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں. ایجوکیٹ کریں عوام کو کہ ان کے شر سے اپنے بچوں کو, اپنی فیملیز کو دور رکھیں. یعنی اب ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈرتا ہے. یہ نہ مسلمان کی تمیز کرتے ہیں نہ کافر کی تمیز کرتے ہیں. جس کو دل چاہے گا یہ گستاخ ڈکلیئر کر دیں گے. اگر یہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو مقدمات کو کیوں نہیں فیس کرتے؟ کہتے ہیں نہیں وہ جج ان کے ساتھ مل جاتے ہیں, یہ کچھ ہو جاتا ہے. بھائی جب یہ سب کچھ ہو جائے تو آپ کو کس شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے؟ اس طریقے سے تو میرے بھائی میں تمہیں اور تمہارے بزرگوں کو اپنے آباء و اجداد کے عقیدہ توحید کی خرابی کا سب سے بڑا سبب سمجھتا ہوں. تو کیا میں موب اکٹھے کر کے تمہارے مزارات سے بزرگوں کو نکال کے ان کو ٹانگنا شروع کر دوں غصہ اتارنے کے لیے, قانون کو ہاتھ میں لوں؟ نہیں, میں علمی اختلاف کرتا ہوں, تم بھی کر لو. دنیا میں اگر انصاف نہ بھی ملا آخرت میں مل جائے گا. جوڈیشری اگر انصاف نہیں بھی کرتی تب بھی آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے, ورنہ ہر شخص کہے گا کہ یہ میرے بھائی کا قاتل ہے, چونکہ انصاف نہیں ملا میں اسے خود گولی مار دوں گا. یہ لادہ بات ہے, اسے بعد میں جو کچھ بھگتنا پڑے. یہ ذلیل ہو رہے ہیں سارے لوگ. میں نے تو باقاعدہ اپنے بڑوں کو یہ کہا تھا ان لوگوں کی ذلت کی خبریں نا جیل خانوں سے عوام کو دکھایا کریں. یہ ویسے میڈیا سے آؤٹ ہو جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دندناتے پھر رہے ہیں لوگ جنہوں نے سری لنکن کو قتل کیا تھا, یا جڑوالا میں 2 درجن سے زیادہ انہوں نے گرجے جلا دیے تھے. وہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ذلیل ہو رہے ہیں جیلوں کے اندر. فیملیاں رل گئی ہیں ان کی. اور یہاں جنہوں نے کچھ نہیں کیا تھا 9 مئی کے چکر میں وہ 1 سال سے اندر ہیں. مجرم تو چند ایک تھے بےچارے, تو جیو فینسنگ میں زیادہ تر لوگ آ گئے. تو یہ سارے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں, لیکن ان کی ذلت کی خبر چونکہ باہر آتی نہیں ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے چھوٹ گئے ہوں گے, اس وجہ سے آگے ہمت ہو جاتی ہے. ورنہ ان کی سزائیں پبلکلی بتائی جائیں نا, یہ انسان کے بچے بن جائیں. ایک شخص کو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کے اوپر ٹانگا تھا نا, اس وقت آرمی چیف, پرائم منسٹر, جوڈیشری تینوں ایک پیج پہ آئے تھے سلمان تاثیر کے قتل کے کیس میں. اگر اس کو اس وقت نہ ٹانگا جاتا تو آپ کو ہر مہینے ہر ہفتے اس قسم کے کئی غازی نظر آنے تھے پورے ملک کے اندر. لیکن پھر لوگوں کو یقین ہو گیا نہیں ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتا, ٹانگ بھی دے دینے. اور پھر انہوں نے چن کے ڈیٹ بھی رکھی 29 فروری کی کہ برسی بھی 4 سال بعد آئے. ہاں, فروری جو ہے وہ 28 کا مہینہ ہوتا ہے, لیپ کے سال میں 29 کا ہوتا ہے. وہ جان بوجھ کے انہوں نے 29 فروری کی ڈیٹ رکھی تھی تاکہ یہ ہر سال برسی نہ منا سکیں. تو وہ ایک ایسا ڈیسیژن تھا جس کی وجہ سے مستقبل کے واقعات رک گئے. اب بھی اس قسم کے جو واقعات ہیں ان مجرمین کی خبریں پھر چلنی چاہیے. ابھی انہوں نے بندے پکڑ لیے, کچھ لوگ جو ہے جیو فینسنگ میں آئے ہیں ان کو بھی وہ پکڑ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس معاملے کو بھی منطقی انجام تک پہنچائیں گے. باقی یہ جو لوگ گلا کرتے ہیں نا کہ یہ آئے دن پاکستان میں اس طرح کے واقعات کیوں ہوتے ہیں, اور بھائی 25 کروڑ کی آبادی کا ایٹم بم ہے. میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کبھی کبھار کوئی ایک آدھ واقعہ آتا ہے, ورنہ اتنی بڑی آبادی کا ایٹم بم, اور اس میں بھی پھر برین واش لوگوں کا بھی ایک پورے کا پورا ایٹم بم بنا ہوا ہے. اس میں یہ چند ایک واقعات آنا, یہ بہت تھوڑے واقعات ہیں. اللہ کا شکر ہے یہ بھی وقت کے ساتھ انشاءاللہ ایڈریس ہو جائیں گے. لیکن یہ ڈیمیج ہوا ہے نا, کچھ عرصہ تو ہمیں بھگتنا پڑے گا, سیدھی سی بات ہے. انہوں نے اپنا فخر سمجھ لیا کہ ہم نے یہ حرکتیں کرنی ہیں, اس کے بعد جو مرضی ہوتا رہے. اس وقت لوگوں کے بچوں کو ورگلا کے اپنے ساتھ استعمال کرتے ہیں, بعد میں پھر جب ضمانتیں کروانے کی باری آتی ہے کوئی بندہ ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا, پوری فیملیز رول جاتی ہیں. اس وقت وہ نعرے مار رہے ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں بعد میں کیا ہونا ہے ان کے ساتھ. ان نعروں کا مزہ پھر بعد میں نکلتا ہے. یہ سارے کے سارے معاملات اب آپ کے سامنے ہیں. ہم نے تو اس کے لیے آواز بلند کرنی ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ بچ جاؤ ان مولویوں کے شر سے, اپنے بچوں کو بچاؤ, یہ برین واش نہ کریں, اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے اپنے بچوں کو بالکل دور رکھیں. یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہو رہی ہے.